جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم لوگ 2022 کے پی وائی کیوز کر رہے تھے اور یونٹ 7 چل رہا ہے. 3 کویشچنس ہو گئے. 4تھ کویشچن میں ہم لوگوں نے ہاننا مینا کو کر لیا آلریڈی اور ابھی عمر ابو ریشا کو کریں گے انشاءاللہ. نظار قبانی بھی ہو گئے تھے نا. ابھی عمر ابو ریشا کو کریں گے. نزار قبانی اور حنا مینا پہلے ہو گیا تھا. نزار قبانی ہم نے کل کیا تھا تو آج ہم عمر ابو ریشا کو کریں گے. جی چلیے اسٹارٹ کیجیے پھر. ٹھیک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم نے کل نزار قبانی صاحب کو پڑھا تھا جن کا تعلق بھی سوریہ سے تھا، اور آج ہم عمر ابو ریشا صاحب کو پڑھنے والے ہیں اور ان کا تعلق بھی سوریہ سے ہی ہے. تو ان کی پیدائش بتائیں کوئی، کب ہوئی تھی ان کی پیدائش اور کہاں پر ہوئی تھی؟ 1910 میں ہوئی تھی اور سیریا کے حلب میں ہوئی تھی. جی حلب میں بھی ایک جگہ ہے منبج، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی. اور ان کو دفن کہاں کیا گیا تھا، تدفین کہاں پہ ہوئی تھی ان کی؟ وفات ان کی وفات ریاض میں ہوئی تھی اور ان کو دفن حلب میں ہی کیا گیا. جی تو جیسا کہ ابھی بتایا 1910 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی منبج کے اندر، اور ریاض میں ان کی وفات ہوئی تھی 1990 کے اندر، لیکن ان کے جثے کو منتقل کر دیا گیا تھا حلب میں. تو تدفین کی حلب میں ہوتی ہے. ان کو جو دفن کیا گیا تھا وہ حلب کے اندر دفن کیا گیا تھا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے کہ عمر ابو ریشا ان کا نام ہے اور پیدائش کا آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے کہ کہاں پر ہوئی تھی، کب ہوئی تھی. تو انہوں نے جس گھر کے اندر نشو نما پائی، یعنی ایسے گھر کے اندر انہوں نے نشو نما پائی جس کے اکثر افراد جو ہے نا شاعری کیا کرتے تھے، شعر کہنا جانتے تھے اچھے سے. ایسے گھر کے اندر انہوں نے نشو نما پائی. اور ان کے جو والد تھے شافع بن شیخ ابو ریشا، شافع بن شیخ ابو ریشا ان کے والد تھے، اور جو کہ فضل بن ربیعہ کے خاندان سے تھے. اور فضل بن ربیعہ کا جو خاندان ہے وہ قبیلہ قیس ہے، یعنی قبیلہ طے کے فضل بن ربیعہ کے خاندان سے شافع بن شیخ ابو ریشا کا تعلق ہے، جو کہ والد ہے کن کے، عمر ابو ریشا صاحب کے. ٹھیک. اور ان کی جو ماں کا نام تھا وہ خیر اللہ بنت ابراہیم ان کی ماں کا نام تھا، جو کہ فلسطینیہ تھی، ایک فلسطینی خاندان سے تعلق رکھتی تھی. تو ہمیں اس بات سے پتہ چل گیا کہ عمر ابو ریشا کے جو والد تھے وہ تو سوری تھے، لیکن ان کی والدہ جو تھی وہ فلسطینی تھی. ٹھیک. ہم نے پڑھا تھا نا ایک کے والد اور سوری تھے، کل پڑھا نے نزار قبانی صاحب کو. جی نزار قبانی صاحب کے والد صاحب کہاں سے تھے وہ ہم نے کر دی. نہیں نزار قبانی صاحب کے والد صاحب تیسری تھے نا، سوری تھے بھائی، وہ بھی نا سوری تھے نا وہ بھی. ارے مطلب نزار قبانی، عمر ابو ریشا، اسی طریقے سے زکریہ، تعمیر، حنا، مینا، سعد اللہ ونوس اور علی ادونس، یہ سوریہ ہے، سوریہ کے ہیں سارے ہمارے. تو نزار قبانی بھی ہمارے سوریہ کے، تو ان کے والد بھی سوریہ کے ہی تھے نزار قبانی کے، اور عمر ابو ریشا کے والد بھی سوریہ کے ہی تھے. لیکن اگر والدہ کی ہم بات کرتے ہیں تو عمر ابو ریشا کی والدہ جو تھی وہ فلسطینی تھی، اور اسی طریقے سے نزار قبانی کی جو والدہ تھی وہ تھی ترکی. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ہاں ایک چیز اور ہے، ان کی والدہ جو ہے نا ان کو تشبیہ دیتی تھی عمر بن ربیعہ سے. ان کی والدہ ان کو عمر بن ربیعہ سے تشبیہ کیوں دیتی تھی؟ کیونکہ جیسے عمر بن ربیعہ جو ہے وہ اشعار کہتے تھے عورتوں کے متعلق، تو یہ عمر ابو ریشا کے بھی کچھ اشعار ایسے تھے جو رومانسیہ سے متعلق تھے، یعنی رومانس سے متعلق تھے.
رومانسیہ تو الگ ہو گیا، رومانس سے جو متعلق تھے کچھ اشعار ان کے ایسے تھے، اسی وجہ سے ان کو ان کی جو ماں تھی وہ ان کو کیسے عمر ابن ربیعہ سے تشبیہ دیتی تھی. تو عمر ابن ربیعہ جو اشعار کہتے تھے، جو غزل کہتے تھے، وہ کس میں کہتے تھے اپنی غزل؟ وہ غزل سری کے اندر یا غزل عفیف میں؟ ایسی بات ہے جی عمر ابن ربیعہ جو اپنے غزل کہتے تھے وہ کس میں کہتے تھے؟ غزل سری یا غزل عفیف؟ صریح میں. جی جی. اور غزل عفیف میں کون کہتے تھے؟ وہ بھی ہمارے اموی میں سے ایک شاعر ہے جمیل بطینہ صاحب، وہ بھی ہمارے وہ کہتے تھے غزل عفیف کے اندر، اور غزل عفیف کو ہی غزل ازری بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی تعریف بتائے گا ان کی کہ غزل عفیف کسے کہتے ہیں، غزل سری کسے کہتے ہیں؟ غزل عفیف مطلب جو پاکیزہ ہوتا ہے شعر، وہ غزل. اور غزل سری مطلب مطلب یہ کہہ سکتے ہیں، اگر ہم تعریف بھی کرنے لگ جائیں تو ہم دو لفظ میں اس طرح بھی تعریف کر سکتے ہیں کہ ہم غزل عفیف اس کو کہیں گے ہوا یبتعد عن وصف المحاسن الجسدیہ، یا ایسے کر سکتے ہیں ہم غزل عفیف کی تعریف کہ جو شاعر جو ہے نا الذی یتغنى الشاعر بالمحاسن المعنویہ لحبیبتہ، جو اپنی محبوبہ کے جو شاعر جو ہے نا معنوی خوبصورتی کو بیان کرے، جسمانی خوبصورتی کو نہ بیان کرے، وہ تو ہے غزل عفیف، اور جو جسمانی خوبصورتی کو بیان کرے وہ ہے غزل سری. ہاں جی ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا نا؟ فرق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اگر ہم کی ان کا تعلیم کی نام بات، بھی رکھا ہے نا، ان کی والدہ نے عمر بن ابی ربیعہ کے نام سے ہی رکھا ہے، جی اس کا جی نام جی بھی. جی 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 اسی وجہ سے نام رکھا تھا کیونکہ عمر ابو ریشہ کے کچھ اشعار ایسے تھے جو رومانس سے متعلق تھے. رومانس ہوتا ہے نا، اس سے متعلق تھے. جیسے کچھ عورتوں کے بارے میں کچھ اشعار کہا ہوگا انہوں نے، عمر ابو ریشہ نے، جس کی وجہ سے ان کی ماں نے ان کو عمر ابن ربیعہ سے تشبیہ دی تھی، یعنی عمر ابو ریشہ کو. غزل سری کی اگر مثال آپ دیکھیں تو غزل سری کی ایک ان کے کیا نام اس کا، عمر ابن ربیعہ کے اشعار ہے نا، الا لیت انی یوم تفزا منیتی لثمت الذی ما بین عینیک والفمی. کہا تھا نا اس نے کہ جو ہے کاش جس دن میری موت آئے میں بوسہ دوں اس کے گالوں کو. تو اس اشعار کا جو ترجمہ میں نے شعر پڑھا ہے اس کا ترجمہ یہی ہے. اور اسی طریقے سے اس کا شعر تھا الا لیت ام الفضل کانت قرینتی ہنا او ہنا فی جنتی او جہنمی، کہ کاش ام فضل جو ہے نا میری پڑوسن یا میرے قریب میں ہو، یہاں یا وہاں، یعنی جنت میں یا جہنم میں. تو یہ غزل سری کی مثالیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہم عمر ابو ریشہ پہ آتے ہیں. تو عمر ابو ریشہ کے اگر ہم تعلیم سے متعلق بات کرتے ہیں، پڑھائی سے متعلق، تو انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنی حلب کے اندر ہی کی، اور ثانویہ کی جو تعلیم انہوں نے حاصل کی وہ کی کلیت سوریہ، جو کہ مطلب جامعہ امریکیہ میں ہے، جو کہ جامعہ امریکیہ بیروت کے اندر ہے نا، وہاں سے انہوں نے اپنی ثانویہ کی تعلیم کو مکمل کیا. اور اس کے بعد 1930 کے اندر، پیدائش کب کی ان کی؟ 1910 کی، یعنی 20 سال کی عمر میں 1930 میں ان کے والد نے کہاں بھیج دیا ان کو؟ انگلینڈ بھیج دیا پڑھنے کے لیے، تاکہ یہ الکیمیہ الصناعیہ میں جو ہے تعلیم حاصل کرے. الکیمیہ الصناعیہ کی تعلیم حاصل کرے. کہاں پر؟ جامعہ مانچسٹر جس کو انگلش میں بولتے ہیں، تو وہی ہے مانچسٹر بولتے ہیں نا انگلش میں. تو وہاں پر جامعہ مانچسٹر میں انہوں نے اپنی الکیمیہ الصناعیہ کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ان کے والد نے انگلینڈ کو بھیج دیا. لیکن ان کے والد جو تھے نا، ان کے والد چاہتے تھے کہ یہ جو ہے نا، یہ محنت النسیج کسے بولتے ہیں؟ جو فیشن ڈیزائننگ جو ہوتی ہے آج کل کے، اس کو بولتے ہیں نا محنت النسیج.
अच्छा कोई बताए? पता नहीं। हाँ, उस शायद उसी को बोलते हैं। मतलब इनके वालिद चाहते थे कि ये मिहन्नत नसीज को हासिल करे, यानी मिहन्नत नसीज की जो तालीम है उसको हासिल करे। लेकिन उसके बाद उनकी क्या हुआ, उनकी जो तबीयत थी, यानी उमर अबी रेशा की तबीयत जो है अदब की तरफ मुंतकिल हो गई, और इन्होंने शेर कहा जो है जब इनकी उम्र 20 साल से भी कम थी, यानी ये कह सकते हैं कि आप 20 साल के करीब हो गए होंगे या 20 साल से कम होंगे, 19 साल के होंगे, तो तब इन्होंने पहला शेर अपना कहा था। तो इस तरह की हमने बहुत सारी शख्सियत पढ़ी थी जिन्होंने 15 साल, 16 साल, 20 साल और इसी तरीके से 10 साल, जो कि शायद पिछली वीडियो मैंने बताया भी था। तो उसमें से अगर आप इनको भी ऐड कर ले, अगर ये छूट गए हों, कि इन्होंने 19 साल में अब पहला शेर कहा था। और उसके बाद फिर ये यानी इंग्लैंड के अंदर थे, ये इंग्लैंड के अंदर इनको एक लड़की से मोहब्बत हो गई जिसका नाम नूरा था, यानी उमर अबू रीशा की महबूबा का नाम नूरा था, जो कि इनको इंग्लैंड में मिली होगी, वहां इनको इनसे मोहब्बत हो गई। लेकिन ये इनकी जो मोहब्बत का सिलसिला है ज्यादा देर तक न चल सका। मतलब इनकी जो महबूबा थी नूरा, उसका इंतकाल हो गया। और इसके बाद फिर ये है, उन्होंने यानी उमर अबू रीशा ने इनको गम हुआ और उसका मरसिया कहा, और एक कसीदा कहा मरसिया में जिसका नाम था खातिमतुल हुब्ब। तो खातिमतुल हुब्ब जो है ना, ये मरसिया, इसमें मरसिया कहा गया किसका, इनकी महबूबा जो थी नूरा का, जो कि नशर हुआ मजल्ला जिहाद के अंदर, मजल्लतुल जिहाद में ये नशर हुआ, जो लंदन में था उस वक्त। ये मजल्ला जिहाद जो है ना लंदन से निकलता था। तो इनका जो ये कसीदा था खातिमतुल हुब्ब, मजल्ला जिहाद से नशर हुआ। और खातिमतुल हुब्ब किसके लिए इन्होंने कहा, अपनी महबूबा नूरा के लिए, ठीक है, यानी अपनी महबूबा नूरा का मरसिया इसके अंदर इन्होंने कहा है। उसके बाद ये 1932 के अंदर वापस अपने वतन लौट आए, और मुख्तलिफ मनासिब यानी हुकूमत के मुख्तलिफ मनासिब पर ओहदों पर ये फाइज हुए। और उसके बाद 1945 के अंदर, 1932 में इनकी कितनी उम्र हो गई, 22 साल है ना। तो ये 22 साल की उम्र में वहां से इंग्लैंड से लौट के आ गए थे, यानी 1932 के अंदर। और फिर वहां ये 1945 में सूरिया के आजाद होने से पहले दारुल कुतुब अलवतनिया हलब के अंदर इसकी बुनियादी, नहीं, दारुल कुतुब अलवतनिया जो हलब के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई, यानी इसका इफ्तिताह किया गया। और इसकी इफ्तिताही जो मजलिस हुई, जो महफिल हुई, तो उसमें यानी उमर अबू रेशा ने जो है अपना एक बहुत लंबा कसीदा कहा जिसका नाम था हाज़िही उम्मती। और फिर 1947 के अंदर जो है दारुल कुतुब अलवतनिया में दूसरी मजलिस का इनेकाद हुआ 1947 के अंदर, और उसके अंदर भी उमर अबू रेशा ने अपना दूसरा एक और कसीदा कहा जो काफी लंबा था, जिसका नाम था अरसुल मजिद। इसमें इस कसीदे के अंदर इन्होंने अरब की जो है अच्छाइयों को बयान किया है। और क्योंकि उस वक्त जो है क्या बोलते हैं, सूर्य आजाद हो गया था, तो एक खुशी का भी इजहार किया है कि सूर्य आजाद हो गया। सूर्य आजाद कब हुआ था, किसी को पता है? नहीं। दोबारा बोलिए। सूर्य देखो, मैंने ये पूछा 1932 के अंदर जो है ना अपने वतन आ गए थे और मुख्तलिफ हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदों पर ये फाइज रहे। फिर 1945 के अंदर यानी सूर्या के आजाद होने से पहले दारुल कुतुब अलवतनिया का इफ्तिताह हुआ हलब में, और इन्होंने इस इफ्तिताही प्रोग्राम के अंदर एक लंबा कसीदा कहा जिसका नाम था हाज़िही उम्मती, ठीक। और इसी तरीके से फिर दूसरा हुआ 1947 में। तो 47 में भी इन्होंने एक लंबा कसीदा कहा जिसका उन्वान था अरसुल मजिद, जिसके अंदर इन्होंने अरब की अच्छाइयाँ और एक इसी तरीके से, क्योंकि उस वक्त तक सूर्या आजाद हो गया था, तो अपने इस कसीदे के अंदर इन्होंने खुशी का भी इजहार किया। तो सूर्या जो आजाद हुआ था वो 1946 के अंदर सूर्या जो है आजाद हो गया था। और 1941 नहीं है, 46 में, ठीक है। और ये फिर मिस्र से भी तो मिला था ना ये 46 में वो जो जॉर्डन है ना उसका है ना, और 41 में सीरिया का है। 41 नहीं 41 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 1945 के अंदर तो सूर्या की आजादी से पहले जो है ये दारुल कुतुब अल वतनिया की बुनियाद रखी गई थी ना।
اور پھر 1947 میں دوسرا افتتاحی پروگرام ان کا ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنا قصیدہ کہا تھا عرش المجد، اور جس کے اندر انہوں نے عربوں کی اچھائیاں اور سوریا کی آزادی پر جشن کے مطلب خوشی کا اظہار کیا تھا جس قصیدے میں. تو آپ ایسے تطبیق دے سکتے ہیں کہ 1946 میں ہی ان کا جو ہے سوریہ آزاد ہوا تھا، اور 1949 کے اندر جو ہے یہ مصر سے ملا، اور پھر یہ مصر سے الگ کب ہوا؟ 1961 کے اندر. اگر کسی کو اور بتائیں. مطلب کہ سوریہ آزاد ہوا، میں نے تو یہی لکھا ہوا ہے کہ 46 کے اندر شروع ہوا تھا. جی بتائیں، کوئی صاحب بتائیں یا آگے چلیں. ہاں آگے چلتے ہیں. آپ لوگ بھی بولتے Next رہیں تو سیریس کلاس ہوگی جو نا، آپ لوگ بھی بولتے رہیں کیونکہ ڈسکشن ہو رہا ہے، آپ سبھی لوگ بولیں گے تو. تو ہاں آگے چلے 1947 اس کو کنفرم کر لیں گے جو جس کو چاہے تو. ہاں تو 1947 کے اندر ان کا دوسرا جلسہ ہوا تھا نا، جس میں عرش المجد جو ہے یہ قصیدہ پڑھا تھا انہوں نے، اور جس میں اسی طریقے سے عربوں کی اچھائیاں اور کیونکہ سوریہ آزاد ہو گیا تھا تو اس کی خوشی کا اظہار اس میں اپنے اس قصیدے کے اندر انہوں نے کیا تھا. 1947 کے اندر اور بھی چیزیں ہوئی تھی نا. بہت سارا کتاب ہے جس کو پبلش ہوا تھا. ہاں اور بھی کچھ چیزیں ہوئی تھی، جیسے نازک ملائکہ کے متعلق ایک چیز بہت مشہور ہے، بدر شاکر سے متعلق ایک چیز ہے جو ہم نے پچھلے شاید کئی دن پہلے پڑھا بھی تھا. قصیدہ کلیرہ کب ہوا تھا؟ 1946 یا 47 میں؟ 47 1947. ہاں 47 میں قصیدہ ہاں کولیرا بھی اور وہ دوسرا بھی ہاں الکانہ حبن. عاشقۃ اللیل ہے، اظہر و زبیلہ جی ہے، جی جی بہت سارے جی کتاب جی ہیں. ہاں عاشقۃ اللیل بھی ہوا تھا، اور بدر شاکر سجاب کا ایک قصیدہ تھا حلقان حبن، جو کہ شعر حر میں تھا ان کا، یہ بھی ہے نا. اور اسی طریقے سے یوسف ادریس نے جو ہے MBBS کی ڈگری کب حاصل کی تھی؟ وہ بھی 1947. 1947 میں. جی اور اسی طریقے سے خلیل مطران کے لیے مہرجان کا انعقاد کب ہوا تھا؟ وہ بھی 1947 میں ہی ہوا تھا. خلیل مطران کو ہم پڑھیں گے جب آئے گا، تو خلیل مطران کے لیے بھی مہرجان کا انعقاد 1947 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں. پھر یہ ہوا تھا کہ یہ المجمع العلمی العربی بدمشق کے جو ہے نا ایک رکن منتخب ہوئے تھے 1948 کے اندر. تو آپ مجھے بتائیں کہ المجمع العلمی العربی کی جو بنیاد تھی وہ کب رکھی گئی تھی، کب اس کو بنایا گیا تھا؟ جو مجمع العلمی العربی بدمشق ہے اس کی بنیاد کب رکھی گئی تھی، اس کی تاسیس کب ہوئی تھی؟ ہے نا. اور اسی طریقے سے المجمع العلمی العربی القاہرہ، اس کی کب رکھی گئی تھی؟ تو المجمع العلمی العربی بدمشق کی بنیاد جو رکھی گئی تھی وہ 1919 اور آئی تھنک 1916 بھی آتا ہے کہیں کہیں. اور اسی طریقے سے المجمع العلمی العربی کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ ہے المجمع العلمی العربی القاہرہ 1932 کے اندر. تو 1932 کے اندر اور بھی بہت زیادہ اہم کام ہوئے تھے جو کہ ہم نے کیا ابھی تک پچھلے دنوں 1932 کے متعلق جو یہ چیزیں ہوئی تھی، جیسے حافظ ابراہیم کا جو ہے ان کا انتقال 1932 میں ہوا تھا، احمد شوقی کا، اور اسی طریقے سے جماعت ابولو کی بنیاد 1932 کے اندر رکھی گئی تھی. تو کافی چیزیں ہوئی 1932 کے اندر، ہے نا. ٹھیک ہے جی ہاں. تو
1948 میں ان کو جو ہے جامعہ مجمع العلم العربی بدمشق کا جو ہے ایک رکن منتخب کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے 1948 کے اندر ہی الاکادمیہ جو ہے الاکادمیہ البرازیلیہ للآداب جو ہے اس کا ایک عضو ان کو منتخب کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے المجمع الہندی للثقافہ العالمیہ کا بھی ان کو رکن منتخب کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ان کی جو 1949 سے 1948 تک تو یہ سارا کام ہو گیا۔ پیدائش کب تھی ان کی؟ 1910، اور 1930 میں یہ انگلینڈ گئے، پھر 1932 میں وہاں سے واپس آئے۔ 1945 کے اندر جو ہے نا، یعنی سوریہ کی آزادی سے پہلے دارالکتب الوطنیہ کی بنیاد رکھی گئی حلب کے اندر، اور انہوں نے اپنا ایک قصیدہ کہا اس کے افتتاحی پروگرام میں، جس کا عنوان تھا حاذیہ امتی۔ اس کے بعد 1947 کے اندر جو ہے عرس المجد قصیدہ انہوں نے کہا، اور اس کے بعد 1948 کے اندر مجمع العلم العربی بدمشق کے یہ رکن منتخب ہوئے، اور اس کے بعد 1949 یعنی سال 1949 کا نمبر آتا ہے، 1949 سے لے کر کے 1970 تک انہوں نے جو ہے سفارت کا کام کیا، وزیر مفوض، اور اسی طریقے سے سفارت کا کام انہوں نے کیا ہے۔ کہیں پر یہ وزیر مفوض بنے ہیں، کہیں پر جو ہے وزیر السفیر بنے ہیں۔ کلیئر ہو گیا نا یہاں تک؟ 1970 تک ہمارا کلیئر ہو گیا، اور وفات ان کی 1998 تک ہے، تو اسی طرح ہم جوڑتے چلے جائیں گے۔ کلیئر ہوا نا یہاں تک؟ ٹھیک ہے، تو اب مجھے بتائیں آپ اس میں سے کون کون سے ہمارے ایسے شعراء ہیں جنہوں نے سفارت کا کام کیا ہے، مطلب جو سفیر بنے ہیں؟ ایک تو ہم نے کل پڑھا تھا نزار قبانی صاحب کو، انہوں نے بھی سفارت کا کام کیا ہے نا، اور اسی طریقے سے ہم نے عمر ابو ریشہ کو اب دیکھ لیا کہ 1949 سے لے کر کے 1970 تک مختلف ممالک کے یہ سفیر رہے، مختلف ممالک میں سفیر رہے یہ۔ اور بدر شاکر ایک سیاب رہے، بدر شاکر سیاب سفارت کا کام کیا انہوں نے؟ ہاں پاکستان میں۔ کوئی تائید کرے کہ مجھے تو یاد نہیں پڑ رہا، شاید یہ ہو بدر شاکر غازی سیاب۔ قصبی تھے نا سفیر؟ کون؟ غازی قصبی جو ہے ہمارے یونٹ 7 میں، وہ بھی سفیر تھے نا؟ غازی القصبی، ہاں۔ اور اسی طریقے سے ہم یحییٰ حقی کو پڑھیں گے تو وہ بھی ہمارے سفیر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہم ابراہیم کونی کو پڑھیں گے، ابراہیم کونی وہ بھی ہمارے سفارت کا انہوں نے بھی کام کیا ہے۔ میں آپ کو اور یہ انڈیا میں 2 بار سفیر بنا کے بھیجے گئے تھے نا، یہ کوسچن آیا بھی ہے سوریہ کی طرف جی سے، جی جی انڈیا میں 2 بار آئے ہیں۔ جی 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 پہلی بار کب سفیر بنے تھے انڈیا کے؟ 19 ہاں 54 سے 50 54 سے 58 تک۔ ہاں 54 سے 58 تک، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کب بنے تھے؟ دوسرے ٹائم کب بنے تھے پھر یہ؟ 64 سے 70 تک۔ ہاں مطلب پہلی بار جب یہ سفیر بنے تو 4 سال رہے، اور اس کے بعد جب یہ دوسری بار سفیر بنے تو کتنے سال رہے؟ 6 سال۔ اور جب دوسری بار یہ سفیر بنے تھے تو ان کی دوستی کس سے ہوئی تھی؟ ان کی دوستی بھی ہو گئی تھی نا ایک انڈین لیڈر جواہر لال نہرو۔ ہاں جواہر لال نہرو۔ تو دیکھو جیسے میں نے پہلے ہی بتایا، ان کو وزیر مفوض اور اسی طریقے سے وزیر السفیر کا ان کو عہدہ ملا ہے۔ تو وزیر مفوض کا جو ان کو عہدہ ملا ہے وہ 2 جگہ پر ملا ہے، باقی جگہ پر جو ہے 7 جگہوں پر انہوں نے کام کیا ہے، تو باقی 5 جگہ جو ہے انہوں نے وزیر السفیر کا کام کیا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برازیل کے اندر اور اسی طریقے سے ارجنٹینا جو ہے ان دونوں جگہوں پر انہوں نے جو ہے وزیر المفوض کا کام، مطلب وزیر المفوض بنے رہے وہاں پہ یہ۔ اور ان کے علاوہ یہ ہندوستان میں سوریہ کے سفیر رہے، اسی طریقے سے کیا بولتے ہیں اس کو، العربیہ المتحدہ الجمہوریہ العربیہ المتحدہ کے یہ سفیر رہے، اسی طریقے سے الجمہوریہ العربیہ المتحدہ للنمسا
وہاں کے یہ رہے. اسی طریقے سے الولایہ المتحدہ کے بھی سفیر رہے, اور پھر دوسری مرتبہ ہندوستان کے سفیر رہے. تو ہم ان میں سے ان 7 میں سے ہم صرف برازیل اور ارجنٹینا کو اگر نکال دیں گے تو باقی جو ہمارے ممالک بچے 5, ان میں انہوں نے وزیر السفارہ کا جو ہے وزیر السفارہ بنے, اور باقی برازیل کے اندر اور اسی طریقے سے ارجنٹینا کے اندر انہوں نے وزیر مفوض کا جو ہے فریضہ انجام دیا. تو برازیل میں جو ہی وزیر مفوض بنے تھے کب سے کب تک, 1900 سب سے پہلے یہ وزیر مفوض ہی بنے تھے. اب اس سے یاد رکھے کہ دیکھو کہ جو 1949 سے 53 تک ہے نا. ہاں, مطلب اس سے ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ وزیر مفوض کا جو درجہ ہوتا ہے نا وہ وزیر السفیر سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ان کو وزیر مفوض بنے, اس کے بعد وزیر السفیر بنے. 1949 سے لے کر کے 1953 تک یہ برازیل میں وزیر مفوض رہے سوریا کے, اور اسی طریقے سے 1953 سے 1954 تک یہ وزیر مفوض رہے کس کے, ارجنٹینا کے. اس کے بعد 1944 سے لے کر کے 1970 تک انہوں نے جتنے بھی ممالک میں یہ وزیر رہے تو وزیر السفیر کا عہدے پر یہ فائز رہے. اتنا کلیئر رکھنا, ٹھیک ہے. اصل میں 2 ہی مین چیزیں ہمارے ہندوستان کے کب سفیر بنے, اس کو اگر ان کو ضرور یاد کر لے ایک بار کہ کب سے کب تک بنے اور کب کتنے سال رہے. یہ آئی تھنک 1970 تک ان کا کلیئر ہو گیا نا. جی ہاں, اب آگے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں. پھر انہوں نے 1980 کے اندر جو ہے نا منیرہ مراد اور یا سعاد مکربل, جو 2 نام آتے ہیں کہ یا تو منیرہ مراد سے شادی کی, یعنی جس 1980 کے اندر انہوں نے شادی کی تھی تو جس خاتون سے شادی کی تھی اس کا نام یا تو ایک تو منیرہ مراد بھی آتا ہے اور اسی طریقے سے سعاد مکربل بھی آتا ہے. تو آپ نے دونوں نام یاد رکھنے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی سا نام دے دیں, آپ ایک ہی نام یاد رکھ لیں تو پھر کنفیوز ہو جائیں گے. تو کتابوں میں دونوں ہی نام آتے ہیں, منیرہ مراد اور سعاد مکربل. جس خاتون سے انہوں نے شادی کی تھی اس کا نام یا تو منیرہ مراد تھا یا سعاد مکربل, ٹھیک. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کم 6 زبانیں آتی تھیں. ان کو کتنی زبانیں؟ انہوں نے پہلے جی منیرہ مراد سے شادی کی تھی نا, وہ تو تھی اس کی بیوی, لیکن پھر اس سے چھپ کے انہوں نے جو دوسرا نام آپ بول رہے ہیں نا سیدہ, نہیں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 نام آتے ہیں ان کے بارے میں. جس خاتون سے انہوں نے شادی کی تھی اس کا نام کنفرم نہیں ہے, یا تو اس کا نام منیرہ مراد تھا یا اس کا نام سعاد مکربل تھا. عمر ابو ریشہ کے بارے میں بات چل رہی ہے. ہاں, لیکن ہم نے تو میں نے یہی لکھا ہے اس میں کہ اس کی شادی منیرہ مراد سے تو تھی, وہ اس کی وائف تھی, لیکن پھر اس نے اپنی شادی کو چھپا کے رکھا جو اس نے یہ سعاد سے کی تھی. نہیں, کوئی اور تائید کرے اگر کسی کو پتا ہے. محبوبہ تو ان کی نورا تھی جس کا جو انگلینڈ میں جن سے ملاقات ہوئی تھی, جس کا انتقال ہو گیا تھا, اور انہوں نے اس کا مرثیہ بھی کہا تھا, خاتمۃ الحب کے نام سے وہ قصیدہ ہوگا. تو یہ تو ہے 1980 کے اندر جو انہوں نے شادی کی تھی, ایک ہی تو شادی کی انہوں نے, تو کہاں کی. آپ میں سے کسی کو کنفرم پتا ہے تو بتائیں. نہیں, میں نے پڑھا تھا کہیں سے یہ, تبھی میں نے نوٹس پہ لکھا تھا کہ یہ ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی شادی کو چھپایا تھا, جیسے نجیب محفوظ کے بارے میں بھی آتا ہے. نجیب تو محفوظ یہ کے بھی بارے ان میں سے جی, تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ 1980 کا میں نے مطلب نوٹس پہ لکھا ہے اپنے کہ 1980 میں انہوں نے شادی کی تھی اس سے سعاد سے, لیکن چھپ کے کی تھی, اس کا کسی کو پتا نہیں تھا. اور منیرہ مراد کا تو ہر جگہ آتا ہی ہے کہ وہ اس کی بیوی تھی. خیر چلو دیکھتے ہیں اس کو کیا ہے. آپ بھی اگر آپ کو مل جائے کسی مطلب تو بھیج دینا گروپ میں, ٹھیک ہے. میں دیکھتے ہیں ہم بھی کیا ہے. ٹھیک, نزار قبانی کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے 2 کی تھی. چلیے خیر, تو ان کو 6 زبانیں ان کو آتی تھی, لیکن وہ 6 زبانیں کون کون سی تھی اس کا کتابوں میں ذکر نہیں ملتا. بس یہ ہے, اتنا آتا ہے کہ ان کو 6 زبانیں آتی تھی. تو اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے حضرات ہیں جن کو مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا, ہے نا. جیسے خلیل مطران ہو گئے ہمارے, اسی طریقے سے سامی بارودی ہو گئے, اور بھی بہت سارے حضرات ہیں جن کو مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا. ٹھیک, اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا سوریا آزاد ہوا تھا نا,
تو اس میں جو آزادی کے ہیرو ثابت ہو یہ کہہ سکتے ہیں، یا اس وقت یہ لیڈر ہوگا ابراہیم حنانو، اس کا نام آتا ہے، تو انہوں نے ان کی تعریف کی تھی۔ تو سوال یہ بن سکتا ہے کہ وہ کون سے شاعر ہے جنہوں نے ابراہیم حنانو کی تعریف کی ہے، مدح کی ہے؟ تو وہ ہمارے عمر ابو ریشہ ہی ہے۔ ابراہیم حنانو ایک جو ہے جو جنگ چل رہی تھی فرانسیوں کے ان کے خلاف، سوریا کے جو سوریا آزاد ہوا تھا، تو آزادی کی لڑائی میں ان کا ایک کردار رہا ہوگا اچھا خاصا، یا پھر یہ کہ لیڈر ہوں گے اس لشکر کے یہ، تو ان کا نام ابراہیم حنانو ہے، تو اس کی تعریف کی تھی انہوں نے عمر ابو ریشہ نے۔ تو کوشچن ہو سکتا ہے کہ وہ کون سے شاعر ہے جس نے ابراہیم حنانو کی مدح کی تھی؟ تو وہ ہمارے عمر ابو ریشہ صاحب ہی ہیں۔ اور ان کو کہا جاتا ہے شاعر القومیہ اور شاعر الوطنیہ، شاعر القومیہ اور الوطنیہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور ان کی ایک رائے تھی کہ ان الارض عربیہ ارض البطولات وانها جنت الدنیا وشاعر الحب والجمال وشاعر المرأة، کہ جو ہے عرب کی جو زمین ہے وہ مطلب جو ہے ہیرو کی زمین ہے، مطلب اس میں بہت سارے جو ہے ہیرو پیدا ہوتے ہیں، البطولات بولتے ہیں نا ہیرو کو، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی جنت ہے، کہتے تھے ان الارض العربیہ ارض البطولات، کہ عرب زمین جو ہے نا وہ جو ہے ہیرو کی زمین ہے، یہاں پر جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہیرو پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ انہا جنت الدنیا، اور یہ دنیا کی کیا ہے؟ جنت ہے، عرب کی جو زمین ہے، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے کے بارے میں آتا ہے جیسے ہم شروع میں بتایا شاعر الحب اور شاعر الجمال اور شاعر المرأة بھی ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر المرأة اور کس کو کہا جاتا ہے؟ دوسرے بھی ہمارے ہیں نا نزار قبانی کو کہا جاتا ہے۔ جی، شاعر المرأة اور کسے کہا جاتا ہے؟ ارے عمر ابن ربیعہ کو بھی بولا جاتا ہے۔ ہاں، عمر ابن ربیعہ کو کہا جاتا ہے نا شاعر المرأة۔ ان کو تشبیہ نہیں دی تھی اس کی معنی کہ آپ شاعر المرأة، مطلب ان کو جو عمر ابو ریشہ تھے ان کی معنی کس سے تشبیہ دی تھی؟ ان کو شاعر المرأة سے تشبیہ اس سے دی تھی، کیا نام، عمر ابن ربیعہ سے تشبیہ دی تھی ان کو۔ تشبیہ کیوں دی تھی؟ کہ جس طریقے سے عمر ابن ربیعہ جو ہے عورتوں کے متعلق اشعار کہتا تھا، تو عمر ابو ریشہ نے بھی کچھ اشعار کہے ہوں گے عورتوں سے متعلق، تو اس کی وجہ سے ان کی معنی ان کو تشبیہ کس سے دی تھی؟ عمر ابن ربیعہ سے، اور ان کو شاعر المرأة بھی شاید اسی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ تو ہمارے شاعر المرأة الاول کون ہے؟ وہ ہے ہمارے عمر ابن ربیعہ، اور یہ جو ہے شاعر المرأة ثانیہ آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہے ہمارے عمر ابو ریشہ صاحب۔ نزار قبانی کو بھی کہا جاتا ہے نا شاعر الحب والمرأة۔ نزار قبانی، ہاں، ہاں اس سو کا کیا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے آپ، نزار قبانی کو بھی شاعر المرأة کہا جاتا ہے۔ ان کو تھوڑا سا آپ بڑھا لے، ان کو میں تھوڑی سی اگر میں غلطی کر رہا ہوں، ان کو تھوڑا سا آپ بڑھا لے، ان کو جو کہا جاتا ہے نا شاعر المرأة الرومانسیہ ان کو کہا جاتا ہے، آپ اتنا یہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ عمر ابن ربیعہ کو شاعر المرأة الاول اور نزار قبانی کو شاعر المرأة الثانی، اور ان کو بھی شاعر المرأة اور الرومانسیہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو صرف شاعر المرأة کہا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے شاعر المرأة الرومانسیہ، اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں، آسانی رہے گی۔ کلیئر ہوا نا؟ نزار قبانی کو کہا جاتا ہے شاعر المرأة، ٹھیک کا، اور اسی طریقے سے عمر ابن ربیعہ کو اور ان کو عمر ابو ریشہ کو کہا جاتا ہے شاعر المرأة الرومانسیہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ ایسے بتا دیے اگر اور کہیں شاعر غلطی ہو نا۔ المرأة صرف شاعر المرأة بس قاسم امین کو کہا جاتا ہے۔ جی، شاعر المرأة صرف مطلب شاعر المرأة ہی قاسم امین کو کہا جاتا ہے نا۔ قاسم امین کو پتہ نہیں، اس کا تو مجھے سمیع قاسم کا تو نام سمیع قاسم، ان کو تو وہ کہا جاتا ہے نا شاعر المقاومہ۔ چلیے ٹھیک ہے، تو ابھی کنفیوژن دور ہوا نا؟
عمر ابن ربیعہ کو شاعر المرأہ الاول، نزار قبانی کو شاعر المرأہ الثانیہ، اور عمر ابو ریشہ کہا جاتا ہے شاعر المرأہ الرومانسیہ. شاعر المرأہ الرومانسیہ، رومانسیہ سے کیا مراد لیں گے آپ؟ جو مدرسہ رومانسیہ ہے اس سے وہ والا رومانسیہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ شاعر المرأہ رومانسیہ رومانس مراد ہے، مطلب یہ جو ہوتے ہیں نا رومانس وغیرہ کرتے ہیں تو وہی مراد ہے. رومن ہاں وہ رومانسیہ والا جو ہم نے اس میں پڑھا ہے وہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے بارے میں آتے ہیں، یہ اپنے جو اشعار کہتے تھے وہ کلاسیہ کے نظام پر، یعنی جو کلاسیہ کا اشعار کہنے کا طریقہ تھا اسی طریقے پر یہ اپنے اشعار کہتے تھے. اور یہ اپنے اشعار کو جو ہے نا وحد القصیدہ، یعنی وحد القصیدہ سے کیا مراد ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ وحد القصیدہ پر اپنے اشعار کہتے تھے، یعنی اپنے قصیدے کے اندر جو ہے نا ایک ہی موضوع ان کا رہتا تھا. اگر غزل کہہ رہے مطلب کسی کی مدح کر رہے کسی کی، تو وہ پورے اس پر مداحی کرتے تھے. ایسا نہیں تھا جیسے عصر جاہلی میں ہمارا ہوتا تھا کہ شروع میں محبوب کے بارے میں 3-4 اشعار کہہ دیے، اس کے بعد پھر گھوڑوں کے بارے میں آگے، اور اس کے بعد پھر ٹیلوں کے بارے میں آگے. ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے قصیدۃ الوحدہ سے مراد یہی، وحدۃ القصیدہ سے مراد یہی ہے کہ وہ ایک ہی جو ہے نا ایک ہی موضوع کے تحت اپنا پورا قصیدہ کمپلیٹ کرتے تھے، مکمل کرتے تھے. کلیئر ہوا نا؟ جی ٹھیک ہے. اور وحدت البیت کسے کہتے ہیں؟ وحدت القصیدہ تو بس آپ ایک لفظ میں ڈیفائن یہ کر لیں کہ وحدت القصیدہ اس کو کہتے ہیں جس کا ایک مطلب ایک عنوان کے تحت پورا قصیدہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اور وحدت البیت وہ کہتے ہیں جو ایک بیت کسی سے مدح میں ہے، مطلب محبوبہ کی، ایک بیت پھر گھوڑوں کے بارے میں ہے. یہ جس طرح عصر جاہلی میں شاعری ہوا کرتی تھی. جو کلاسیکیہ کا طریقہ بھی تو یہی ہے جو عمر ابو ریشہ کا ہے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر ابو ریشہ جسے میں نے شروع میں کہا، عمر ابو ریشہ جو شاعری کرتے تھے وہ کلاسیکیہ کے طریقے پر کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے جو والد کیا بولتے ہیں، عمر ابو ریشہ جو ہے اپنی والدہ کے بارے میں ان کے قول جو مشہور ہے، وہ کہتے تھے اپنے، آپ لکھ لیں اس کو اگر آپ لکھ رہے ہو تو، کانت طیب اللہ مسواہا مکتبۃ سمیرۃ علی رجلین. کانت طیب اللہ مسواہا مکتبۃ سمیرہ علی رجلین عنہا حفظت الاشعار والقصائد والمطولات. چیٹ باکس میں لکھ دیجیے یا گروپ میں بھیج دیجیے. میں گروپ میں چیٹ باکس میں لکھوں گا، تو آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں، اتنا میں چیٹ باکس میں لکھتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے، آگے ان کے بارے میں بتائیں، میں چیٹ باکس میں اتنا اس کو لکھتا ہوں. کوئی بھی بتائیں، کوئی بھی بتائیں جس کو پتا ہو ان کے بارے میں آگے. قضیہ فلسطین کے، جب قضیہ فلسطین ہوا تھا جس کو ہم حرب وہ بھی بولتے ہیں نا، حرب نکبہ بھی بولتے ہیں، تو انہوں نے کچھ قصیدے کہے تھے. ان قصیدوں کا نام بتایا اتنا آپ کو اسے. بولے کوئی؟ نوٹ تو ہوگے نا سب کے پاس، اسی میں سے دیکھ کے بول دیں. نوٹس میں بھی تو وہی ہے جو آپ بول چکے ہیں، اور کچھ نہیں ہے. ہاں تو اس میں سے ہی بول دیں آپ جو بھی آگے ہوا تھا نا. کل سے میں یہ ایسی عبارت میں پہلے لکھ کے رکھوں گا، جا کے کاپی پیسٹ کر دو آگے نا، اس میں ٹائم لگ جاتا. ٹھیک ہے، آپ نے تو بعد میں لکھ دی تھی. آئی تھنک جہاں تک میرے علم میں ہے، میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں. جی بتائیں. بتائیں کیا پڑھا ہے جو ہے.
دیکھیے میں نے گروپ کے اندر بھیج دیا ان کا وہ قول جو انہوں نے اپنی والدہ کے متعلق کہا ہے. جی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے کافی. ان کا جو انہوں نے اپنی ماں کے متعلق جو قول ہے ان کا وہ دیکھ لیا آپ سبھی نے؟ ہاں ہاں دیکھ لی. کانت طیب اللہ مثواہا ان مکتبۃ کے سمیرۃ. ادبی جو اعمال ہیں جی وہ مختلف کتب جی سوری آپ کی آواز نا بریک ہو رہی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے تو ان کی جو انہوں نے اپنی ماں کے متعلق جن کا قول ہے کانت طیب اللہ مثواہا مکتبۃ سمیرۃ علی رجلین عنہا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے ٹھکانے کو اچھا کرے کہ وہ ان کا ایک قیمتی مکتبہ تھا ان کے پیروں میں، علی رجلین ان کے پیروں میں، یعنی ان کی ماں جو تھی نا، جسے میں نے پہلے بتایا کہ عمر ابو ریشہ کا تعلق ایسے گھرانے سے، ایسے خاندان سے جس کے اکثر افراد جو تھے نا شاعر تھے. تو وہی ہے جو فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر کیا اشعار اور قصائد اور اسی طریقے سے لمبے لمبے قصیدوں کو میں نے وہاں پہ حفظ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے قضیہ فلسطین ہوا تھا تو اس میں بھی بہت ساری انہوں نے نظمیں کہی تھی، جس میں سے ہمارا امتی ہے، اور اسی طریقے سے مطلب کئی قصائد انہوں نے کہے تھے جس میں سے ہیں امتی وحمات الزیم، یہ قصیدے ان کے ہیں. اور اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں، جیسے جب اختل الصغیر کس کو کہا جاتا ہے؟ من ہوا الاختل الصغیر؟ بشار الخوری. بشار الخوری. تو بشار الخوری کا جب انتقال ہوا تو ایک تعزیتی ایک محفل کا انعقاد کیا گیا، تعزیتی محفل کا. تو اس وقت جو ہے نا ابو ریشہ نے ایک لمبا قصیدہ کہا جس کا نام تھا بنات الشاعر، جس میں انہوں نے یعنی بشار الخوری کا مرثیہ کہا تھا اور ایک غم کا بھی اظہار کیا تھا. اور اس طریقے سے کیونکہ واقعہ فلسطین ہو گیا تھا، جو حزب یہ قضیہ فلسطین جو ہوا تھا، تو اس میں غم کا بھی اظہار انہوں نے اس قصیدے کے اندر کیا تھا. قضیہ فلسطین یعنی یہ حرب نکبہ، جو حرب نکسہ، جو کہ نہیں حرب نکبہ ہوا تھا نا، حرب نکسہ تو دوسروں کے درمیان ہوا تھا، حرب نکبہ ہوا تھا 1948 کے درمیان، تو حرب نکبہ ہوا تھا نا. اور اسی طریقے سے حرب نکسہ جو ہوا تھا وہ ہوا تھا 1967 کے درمیان، 67 میں. حرب نکبہ 1948 میں اور حرب نکسہ جو تھا 1967 میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بشار الخوری کا جب تعزیتی پروگرام ہوا وہاں پر ایک قصیدہ کہا جس کا عنوان تھا بنات الشاعر. اس میں انہوں نے بشار الخوری کا مرثیہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے واقعہ فلسطین پر جو بھی اس پر بھی اپنے غم کا اظہار کیا تھا. اور اسی طریقے سے عمر ابو ریشہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ عمر ابو ریشہ جو ہے نا انگریزی زبان کو بھی یعنی انگریزی شاعروں کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے. اور وہ جو تھے کیا جو انگریزی شاعری میں جو رومانسی شاعر تھے، تو رومانسیہ میں یہ جو فالو کرتے تھے وہ بارون شیلی کیتس. بارون شیلی یہ کوشچن آ بھی چکا ہے کوئز میں، یعنی یہ رومانسیہ میں جن کو فالو کرتے تھے وہ تھے بارون شیلی کیتس. اور ان کو ہی فالو کرنے والے ایک صاحب اور ہیں، عبد القادر المازنی صاحب، وہ بھی انہی کو فالو کرتے تھے رومانسیہ میں، شعر رومانسیہ میں وہ بھی ان کو فالو کرتے تھے. اور ہمارے عمر ابو ریشہ بھی ان کو ہی یعنی تین کو فالو کرتے تھے رومانسی میں، شعر رومانسیہ میں، بائرون شیلی کیتس. اور اسی طریقے سے شعر رمزیہ کے اندر جو ان کے رائد سمجھے جاتے ہیں بودلیر، اس کو فالو کرتے تھے شعر رمزیہ میں. سمجھ میں آیا نا؟ یعنی شعر رومانسیہ کے اندر جو ہے یہ بائرون شیلی کیتس کو فالو کرتے تھے، اور انہی تین شاعروں کو وہ کیا نام کا عبد القادر المازنی صاحب بھی فالو کرتے تھے. اور اسی طریقے سے شعر رمزیہ کے اندر جو ہے یہ جو شعر رمزیہ کے جو رائد سمجھے جاتے ہیں وہ بودلیر صاحب ہے، وہ بھی ان کو فالو کرتے تھے. ٹھیک.
یعنی بودلیر کو فالو کرتے تھے عمر ابو ریشہ صاحب شعر رمزیہ کے اندر، اور شعر رومانسیہ کے اندر بائرون شیلی کیٹس کو. آئی تھنک کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں عمر ابو ریشہ نے جو ہے کاجوراؤ، جو کہ ایک ٹیمپل کا نام ہے جو کہاں پر واقع ہے، مدھیہ پردیش کے اندر. اگر کبھی کوشچن آ جائے کہ کاجوراؤ کہاں پر واقع ہے، تو آپ اور وہاں پر ہو مطلب انڈیا کا نام بھی وہاں پہ ہو، تو آپ وہاں پہ انڈیا کا نام پر ٹک کر دیں گے، کیونکہ کاجوراؤ جو ہے وہ انڈیا میں ہی ہے. انڈیا میں کس جگہ ہے؟ مدھیہ پردیش کے اندر ایک ٹیمپل ہے یہ. تو اس کے بارے میں یہ کہتے تھے، اس کے بارے میں ان کی ایک قول ہے، ان ذالک هو اروع ما شهدته فی حیاتی. اور اس ٹیمپل کا انہوں نے کئی بار، یعنی اس ٹیمپل کی انہوں نے کئی بار زیارت بھی کی ہے، مطلب کئی بار دورہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا. جو ایک گھومنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ جاتے ہیں، ٹیمپل ہو یا کوئی بھی ہو. اور پھر اسی طریقے سے عمر ابو ریشہ کی اگر ہم وفات کی بات کرتے ہیں تو 1990 کے اندر جو اسٹروک کی بیماری ہوتی ہے، دماغ میں جو خون جم جاتا ہے، تو اس کے وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا 1990 کے اندر. اور انتقال کہاں ہوا تھا ان کا؟ ریاض کے اندر. اور ان کے جو جسم کو تو منتقل کر دیا تھا کہاں پر؟ حلب میں. یعنی ان کو حلب جو ان کی تدفین تو ان کی حلب میں ہوئی ہے، لیکن ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ کہاں پر ہوئی ہے؟ وہ ریاض میں ہوئی ہے. ٹھیک، اب ان کی اعمال ادبیہ کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. آئی تھنک کلیئر ہو گیا ہوگا نا عمر ابو ریشہ کے بارے میں. تو اگر اس کے علاوہ کسی اور کو کچھ پتا ہے ان کے بارے میں تو بتائیں. جی کوئی بتائیں ان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ کچھ پتا ہو کسی کو؟ کوئی قول ان کا یا اسی طریقے سے کوئی کچھ بھی؟ چلیے ان کے اعمال ادبیہ آپ کے پاس سب کے پاس لکھے ہوئے ہیں؟ ہاں یا نا میں جواب دیتے. جو انہوں نے قصائد اپنے لکھے ہیں وہ آپ کے پاس نوٹ میں ہے لکھے ہوئے؟ نہیں ہے. نہیں ہے نا. آپ لکھے ایک ایک کر کے میں لکھواتا ہوں، اس کے بعد پھر ان کا نیمونکس ہم بنا لیں گے. 2 نیمونکس کے اندر ان کے سارے قصائد اور انہوں نے کچھ مسرحیات بھی لکھے ہیں، وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. صرف 2 اس میں 2 نیمونکس میں. آپ ان کے پہلے جو ان کے اعمال ادبیہ ہیں ان کو لکھے. سب سے پہلے لکھے دیوان بیت و بیتان، اور اسی طریقے سے دوسرا لکھے دیوان نساء، اور ان کا ایک دیوان کاجو راؤ. دیوان کاجو راؤ لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پھر اسی طریقے سے ان کا 5ویں نمبر 4تھے نمبر پہ آتا ہے مطلب غنیت فی ماتمی. اور اس کے بعد ایک ان کا ہے امرک یا رب، اور ایک ہے پھر خاتمۃ الحب، اور ایک ان کا ہے ملامح البطولہ فی التاریخ الاسلامی. اور ایک ہے دیوان ابو ریشہ. کیا اس سے پہلے والا کیا ہے؟ کس سے پہلے والا؟ اسلامی کیا بولا آپ نے؟ ملامح البطولہ فی التاریخ الاسلامی، جو کہ شعر ملحمی ہے اور تقریباً 12,000 بیت اس کے اندر ہے. اور ایک ان کا ہے جی اس کو ریپیٹ کیجیے. ملامح البطولہ فی التاریخ الاسلامی. ان کا آتا ہے مسرحیہ محکمہ الشعراء. جی ادبی مسرحیہ محکمہ الشعراء. ہاں وہ ابھی ہم پہلے ان کے قصائد دیکھ لیتے ہیں. ابھی قصائد دیکھنے کے بعد پھر آپ ان کے مسرحیات کے بارے میں بتا دیجیے، جو بھی مسرحی ان کے ہیں نا. ابھی ان کے قصائد دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. ایک بار ان کے دیوان پھر سے بولیے آپ، کتنے ہیں ٹوٹل؟ ٹوٹلی جو یہاں پہ ہے میں بتا دیتا ہوں. دیوان بیت و بیتان ہے، اسی طریقے سے دیوان نساء ان کا ہے، اور ایک دیوان کاجو راؤ،
اور ایک ان کا دیوان انگلش میں ہے جس کا نام ہے رومنگ الون، دیوان رومنگ الون، دا رومنگ الون کے نام سے. اور اسی طریقے سے غنیت فی ماتمی، یہ مجموعہ شعریہ ہے ان کا. اور اسی طریقے سے امرک یا رب، یہ بھی مجموعہ شعریہ ہے. اور اسی طریقے سے خاتمۃ الحب، خاتمۃ الحب کب کہا تھا انہوں نے؟ جب ان کی محبوبہ کا انتقال ہوا. ہاں، نورا کا انتقال ہو گیا تھا انگلینڈ کے اندر. جن نشر کہاں سے ہوا تھا؟ کس مجلے نے نشر کیا تھا اس کو؟ مجلہ جہاد. سے مطلب. جی 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 جی، یاد رکھیے اس کو. اور پھر ہے ملامح البطولہ فی التاریخ الاسلامی، دیوان عمر ابو ریشہ. اب دیکھو میں ان کا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، ان کا ایک ان نیمونکس کا کتاب شعر، دیوان شعر جو ہے وہ پہلا دیوان ہے ان کا. شعر جو ہے اس کے بعد دوسرا ہے عمر ابو ریشہ، پھر باقی. دیوان شعر کون سا ہے ان کا؟ 1936 میں صرف شعر. پتہ نہیں ان کا، مجھے تو جو آپ بتا رہی. 1971 میں ان کا دیوان ابو ریشہ آیا تھا، جو کہ 2 جزوں پر مشتمل ہے، اور دار العودہ بیروت سے وہ نشر ہوا تھا. اسی کی بات کر رہے ہیں کیا آپ؟ جو 1971 سے عمر ابو ریشہ کا جو دیوان 1936 میں دیوان شعر ہے بس، جو کہ حرف میں چھپا تھا. پھر دیوان عمر ابو ریشہ وہ 1947 میں، جو کہ بیروت اچھا، میں. اوکے اوکے. اصل میں نے یہاں پہ جو نوٹس ہے اس میں یہ مطلب تاریخ نہیں لکھی ہوئی، کب کون سا مطلب نشر ہوا تھا، کب کون سا. ہمارے نوٹ میں ہم نے ایک ہاں نقطہ لکھی ہو تو آپ بتا دیں، اگر لکھی ہے تو بہتر ہے، آپ بتائیں. دیوان شعر جو ہے وہ 1936 میں، ہوں، اور دیوان عمر ابو ریشہ وہ 1947 میں ہے. ٹھیک ہے. 19 جو شعر ہے وہ 36 میں نہیں ہے. دیوان شعر جو ہے بس وہ 36 میں ہے، لیکن دیوان عمر ابو ریشہ جو ہے وہ 47 میں ہے. نہیں 47 میں نہیں ہے، 71 میں ہے وہ دیوان عمر ابو ریشہ جو ہے، جو دار العودہ بیروت سے نشر ہوا ہے نا، اسی کی بات کریں نا آپ. جو بیروت سے ہوا. جی ہاں ہاں ہاں، وہ 1971 میں ہے، 1947 میں نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک جی. کیونکہ یہ تو وہی بتایا نا، 1949 سے لے کر کے 1947 میں تو ان کا وہ آیا تھا عرس المجد کر کے جو قصیدہ تھا، وہ آیا تھا جو ابھی پڑھا ہے ہم نے اوپر، جو جس کے اندر انہوں نے عربوں کی اچھائیوں کو بیان کیا تھا نا، وہ آیا تھا. تو اب دیکھیے جو ان کے جو یہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، یہ جو اعمال ادبیہ ان کے ہے، تو ان کا ایک نیمونکس میں نے جو سر ہمیں پڑھا رہے انہوں نے بنایا تھا، تو وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، ہم نے لکھا تھا اس کو. تو یہاں پہ لکھا کاجو راؤ کی عورتیں، آپ لکھ رہے ہیں اس کو. امرین صاحبہ اگر آپ وہاں سے اس کو وہ کر دیں گے تو میں یہاں اسکرین پہ ایبل ہو جاؤں گا لکھنے کے لیے. ہاں کیا آپ نہیں کر سکتے ہو؟ ہاں میں لکھ دوں گا یہاں پہ، میں یہ ایسے نہیں لکھ پا رہا ہوں، میں ایسے لکھ نہیں پا رہا ہوں. اگر آپ مجھے وہاں سے ابھی دیکھیے وائٹ بورڈ نکال دے کیا؟ ہاں وائٹ بورڈ نکال دیں آپ، اس کا وائٹ بورڈ نکال دیں. جی ابھی دیکھیے لکھ پا رہے ہیں یا پھر نا آپ وائٹ بورڈ نکال سکتے ہو. ہاں ٹھیک ہے، نہیں لکھ پا رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. دیکھو میں لکھ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے نا. کاجو راؤ کی عورتیں بیت میں، دیکھو ان کا ایک دیوان ہم نے کہا تھا نا، کاجو راؤ ان کا ایک دیوان ہے، ان کا ایک دیوان کاجو راؤ ہوگا. اور اسی طریقے سے ایک دیوان ان کا دیوان نساء ہے. تو کاجو راؤ کی عورتیں سے مراد دیوان نساء ان کا ہے، یعنی عورتوں کا دیوان. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک پڑھا تھا نا ہم نے
दीवान बेत वो बैतान पढ़ा था ना, तो बेत बेत से वही मुराद है। समझ में आ रहा है ना? जी जी हाँ हाँ, काजूराहो की जी औरतें आ रहा है। बेत में, हाँ काजूराहो की औरतें बेत में मातमी गिना कर रही थी। आप ऐसे लिख सकते हैं। एक मिनट, मातमी गिना कर रही थी। तो मातमी गिना कर रही थी, इनका एक दीवान है ना, कौन सा? गुनियत फी मातमी। मातमी गिना कर रही थी, क्या कह रही थी? ए रब, क्यों नहीं लिखा जा रहा? पेंसिल बंद हो गई। ए रब, तेरे हुक्म से, तेरे हुक्म से मोहब्बत खत्म हो गई, मोहब्बत खत्म हो गई। अब देखिए मैं बताता हूँ। काजूराहो की औरतें, एक इनका एक दीवान होगा, काजूराहो एक दीवान इनका, औरतें दीवानी निसा जो इनका वो है। और इसी तरीके से बेत, बेत से दीवाने इनका, दीवाने बेत इनका हो गया। और इसी तरीके से मातमी गिना कर रही थी, मातमी गिना कर रही थी मतलब गुनियत फी मातमी, ठीक है। ए रब तेरे हुक्म से, मैंने बताया था ना इसका एक दीवाने अमरुक या रब, तो इसका तर्जमा आप करें ए रब तेरे हुक्म से, यही है। मोहब्बत खत्म हो गई, खातिमतुल हुब्ब। तो कितने कसीदे के हो गए? 1 2 3 4 5 6 कसीदे के हो गए। और एक इनका दीवान था द रोमिंग अलोन, वो इंग्लिश में है, उसके आप याद कर लेना। और इसी तरीके से दीवाने उमर अबू रिशा, तो वो तो है ही आपको। और एक दीवाने शेरी जो आप बता रहे थे, तो उसको भी आप ऐसे, मतलब ये दो तीन दीवान तो आपको याद करने पड़ेंगे बस, बाकी आप इससे याद कर सकते हैं। समझ में आ गया ना ये? जी हाँ हाँ समझ में आ गया। जी मोहतरम, बहुत अच्छा। ठीक है, अब इनके हम मसरहिया की तरफ चलते हैं। अब आप इनके मसरहिया बता रहे थे ना, कुछ आप बताएं इनके मसरहिया क्या क्या है, फिर उनका भी निमोनिक्स देखते हैं हम। एक इनका मसरहिया है, मसरहिया मुहकमा शोरा। ये इसको मैं रफ कर दूं? आवाज आ रही है क्या मेरी? जी। एक मिनट, इसको रफ कर दूं मैं? ये शायद दूसरे पेज पे चल जाएंगे अमरीन साहिब हम। दूसरे पेज पे जा सकते हैं हम यहाँ से? हाँ ठीक है, देखते हैं, एक मिनट। आई थिंक चले जाएंगे। चल हो गया। महसूस करते हैं। जी जी हो गया बस हो गया। अब आप बोले, आप कौन कौन से मसरहिये इनके हैं बताएं। जी मैंने अभी बताया, मसरहिया मुहकमा शोरा एक हो गया। ठीक है, आप लिखते रहिए, मैं यहाँ, आप वहीं पे लिखते रहे, अपनी नोटबुक में लिखते रहे, यहाँ पे फिर मैं वो लिख दूंगा। ठीक है, इनका हो गया मदरसे मकर मुहकमतुश शोरा। जी, और मसरहिया शेरिया रायात ज़ी क़ार। अच्छा, मसरहिया शेरिया ज़ीक़ार इनका हो गया एक, ठीक है, ज़ीक़ार हो गया इनका एक। और ताजमहल, ठीक है, ताजमहल, ठीक, अली, मसरहियत तो हाँ अली हो गया। ठीक है, अली हो गया, अल हुसैन, हुसैन, और तूफान, हैं तूफान, तूफान, तूफान इनका हो गया। और है ये क्या? एक मुतनब्बी भी है ना, मसरहिया सुमैर अमीस है, क्या है? समीरा सुमैर मीस, अमीस, समीरा मीस इनका हो समीर गया। अमीस है।
समीरा मी से, चलो अच्छा ठीक है। मुतनब्बी, मुतनब्बी हो गया, दो, अच्छा ठीक, और बस। नहनु व सुल्तान, नहनु, व सुल्तान, ठीक है, नहनु व सुल्तान इनका हो गया, नहनु सुल्तान, ठीक है। लेकिन ये जो है ना महकमत शुरा और मिस्रियत तूफान, इनके बारे में आता है कि ये पूरा नहीं लिख पाए थे अल्लाह में। अच्छा, मतलब मंसूब तो इन्हीं की तरफ है ना, है कि इन्हीं अगर की पूछा जाए कि ये महकमत पूरा शुआरा नहीं जो हो है पाए। किसके मुताल्लिक है, ठीक है। तो अब इनका निमोनिक्स बनाए। जी जी हाँ ठीक है, देखो मैं इसको रफ कर दूं पहले, फिर बनाते हैं। तो हम इनका निमोनिक्स ऐसे बना सकते हैं, देखो एक इनका मतलब ये है ना, अली यानी मसरहिया अली और मसरहिया हुसैन है ना, हाँ या ना। जी देखो अब देखते हैं, अली और हुसैन, अली और हुसैन के, तो हमें लफ्ज थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे ताकि एक जुमला अच्छे से बन जाए। अली और हुसैन के ताज महल में, अली और हुसैन के ताज महल में, ज़ीक़ार, ज़ीक़ार, ज़ीक़ार शख्सियत, ज़ीक़ार शख्सियत, मुतनब्बी, मुतनब्बी ने, ये बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, तूफान बर्पा किया, तूफान बर्पा किया, हमने पढ़ा, ये लिखा था ना आपने, समीरास, समीरा मीस, के मुहाकमा, पूरा जुगा तो उठा शुरा में, तो शुरा, शुरा में। अब देखो हमने इनका एक मसरहिया अली पढ़ा था ना, मतलब इबारत ही आपको, मतलब ये जो भी सेंटेंस समझ में आया ये आपको, अली और हुसैन के ताज महल में ज़ीक़ार शख्सियत मुतनब्बी ने तूफान बर्पा किया, समीरामीस मुहाकमत शुआरा में। तो एक इनका मसरहिया है ना अली, एक मसरहिया तो इनका ये होगा अली, मसरहिया अली। इसी तरीके से मसरहिया हुसैन हो गया, इसी तरीके से ताजमहल इनका हो गया, मसरहिया ताजमहल। इसी तरीके से एक मसरहिया ज़ीक़ार इनका हो गया, ठीक। और शख्सियत हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे शख्सियत हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, ताकि अल्फाज सही हो जाए, जुमला सही बन जाए। तो और इसी तरीके से मसरहिया मुतनब्बी इनका हो गया यहाँ पे, ठीक। और मसरहिया तूफान इनका हो गया यहाँ, और एक मसरहिया इनका समीरामीस हो गया, और एक मसरहिया जो कि इनका मुहाकमतुश शुआरा हो गया। चीज क्लियर ना। और जो एक मसरहिया जो आपने बताया था ना, वो नहनुस सुल्तान, तो हम इसको ऐसे ही याद रख लें, एक दो को तो ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, ये तो याद रहेगा ना। ये क्लियर समझ में आया आपको जो निमोनिक्स है ये। जी जी ठीक है, तो अब नेक्स्ट कल देखेंगे। वहां पे बैक, वहां पे जाना आप क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन पेपर था अपने साइड।
ہاں تو ہماری یہ شخصیت رہ گئی نا بدوی الجبل، تو اس کو تھوڑا بہت اس کو دیکھ لیں گے آپ اپنے طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے شعر کا مطلب سلیبس کا حصہ تو نہیں ہے، تو اس کو اپنی طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی کل آ کے تھوڑا سا ان کے بارے میں کہاں پیدا ہوئے کیا شخصیت تو کل بتا دیں گے نا. تو ہم کل جو دیکھ کر کے آئیں گے وہ بدر شاکر السیاب کو دیکھ کر کے آئیں گے. اور ہم نے صاحب کلاس 7 بجے ہوگی نا صبح میں، آج تو 7 بجے کوئی 7 بجے اسٹارٹ کرتے ہیں بھائی، ٹائمنگ مجھے مسئلہ ہے. ہاں ہاں 7 بجے کرتے ہیں کل. ٹھیک ہے. تو کل ہم 5 یہ جو یونٹ 7 کا ہمارا کوشچن نمبر 5 ہے اس کو دیکھ کر کہیں گے. آپ لوگ بھی دیکھ کر کے آئیں سبھی ان کو نا. اچھا ابھی نا 2 بجے سے کلاس ہوگی یا نہیں ہم آپ لوگوں کو انفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا 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 ٹھیک ہے، بہتر ہے. ٹھیک ہے، اگر ہوگے تو 2:15 ویسے اسٹارٹ کر لیں گے، نہیں ہوگی تو پھر ہم انفارم کر دیں گے. اوکے اوکے کوئی پرابلم. ٹھیک ہے چلیے. ٹھیک ہے. اور وہ جو بک کے بارے میں بول رہا تھا وہ مجھے یاد ہی نہیں رہی بھیجنی، اب میں بھیجتا ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ جو اس کے ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ کے لیے نا. ہاں میں بھیجتا ہوں. ہمیں ٹھیک ہے دیکھا بھی نہیں، دیکھنا پڑے گا نا پھر. ہاں ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے، السلام علیکم.